مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے۔ اب تک کے سب سے بڑے غزل گائک، شہنشاہ غزل، برصغیر کے بہترین پلے بیک گلوکاروں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ سرحد پار بھی برسوں تک اپنی سریلی آواز سے لوگوں کو مسحور کیا۔ استاد مہدی حسن خان صاحب، جنہوں نے پاکستان فلمی موسیقی میں اپنا ایک بڑا حصہ ڈالا، 300 سے زائد فلموں کو اپنی آواز دی اور 5000 سے زائد گانے گائے۔ موسیقی میں ان کی لازوال خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ پاکستان کی شان اور پہچان مہدی حسن طویل بیماری کے بعد 13 جون 2012 کو اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ انہیں نارتھ کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج اب تک کہانی میں شہنشاہ غزل کی آخری آرام گاہ، جو کئی سالوں سے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ حکومت سندھ نے یہ 2000 گز کا پلاٹ مقبرے کے لیے عطیہ تو کر دیا، لیکن اس پلاٹ اور قبر کے ارد گرد 4 دیواری کو مکمل نہیں کیا گیا، نہ ہی صفائی اور لائٹنگ کا کوئی مناسب انتظام کیا، جس کے باعث یہ جگہ جرائم پیشہ لوگوں کا گڑھ بن گئی۔ وہیں چرس بھی جا رہی ہے، لوگ کوڑا کرکٹ بھی وہیں پھینک رہے ہیں، بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کو 4 دیواری میں ایک کونا مل گیا جہاں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ جس کے ادبی لیجنڈ فیض احمد فیض اور گلوکار لتا منگیشکر جیسے مداح تھے، وہ ایک ایسی قبر میں پڑے ہیں جس پر حکومت کی طرف سے کوئی مناسب توجہ نہیں دی گئی۔ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی قبر پر مقبرہ تعمیر کروایا جائے گا۔ آج 11 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ مقبرہ تو نام کے لیے کھڑا کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد اس کی کوئی خیر خبر نہیں لی گئی اور احاطہ آج بھی عدم توجہی کا شکار ہے۔ نام نہاد مقبرے کی بھی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ کافی عرصے سے ان کی قبر کی خستہ حالی کی متعلق خبریں گردش کر رہی تھیں، جس سے ان کے مداحوں اور موسیقی کے چاہنے والوں کو مایوسی ہوئی، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی سنوائی نہیں کی گئی۔ قبر چاروں طرف سے کچرے کے ڈھیر سے گھری ہوئی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے ثقافتی ہیرو کا کتنا خیال رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے ہماری زندگیوں کو تقویت بخشی۔ سندھ حکومت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر ان کے ورثاء اور چاہنے والوں کے احتجاج کرنے پر صرف اتنا کیا گیا کہ 4 دیواری کے ساتھ ایک گیٹ لگ گیا، جسے کچھ ہی عرصے بعد کوئی چرا کر لے گیا۔ کچھ عرصے پہلے قبر کی خستہ حالی کی گردش کرتی یہ ویڈیو دیکھ کر ایک سماجی تنظیم سلمان صوفی فاؤنڈیشن کے رہنما سلمان صوفی نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ڈھانچہ بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ قبر کی تزئین و آرائش صوفی فاؤنڈیشن کرے گی اور ساتھ ساتھ خطاطی کا بھی مناسب کام کروائیں گے۔ حکومت پاکستان کے علاوہ کچھ تنظیموں اور ان کے چاہنے والوں نے اپنا کچھ حصہ ڈالا۔ مرمت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کام ہوتا اور کبھی رک جاتا۔ جو بلب لگائے گئے وہ چوری ہو گئے، مقبرے پر جو پلاسٹر کیا گیا وہ اکھڑ گیا، کتبے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، لیکن آج بھی ٹھیک طریقے سے دیکھ بھال ہوئی اور نہ ہی حفاظت کا کوئی بندوبست کیا گیا۔ بارش کے بعد سے پورا احاطہ گندے پانی سے گھرا ہوا ہے، لیکن صفائی کا کوئی انتظام نہیں۔ اس معاملے پر متعلقہ وزارتوں سے رابطے کی کوشش کی گئی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ زندہ رہے تو ملک کا نام روشن کیا، لیکن مرنے کے بعد آخری آرام گاہ کا قرار نہ مل سکا۔ آج 11 برس ہونے کو ہیں، آج بھی اس عظیم گلوکار کی لحد نفاست اور دیکھ بھال کی منتظر ہے۔ حکومت سندھ سے اپیل ہے کہ اس معاملے کا خصوصی نوٹس لیتے ہوئے شہنشاہ غزل کی آخری آرام گاہ کو محفوظ بنانے کے لیے مؤثر انتظام کیا جائے۔ اب کہ تو شاید کبھی خوابوں میں ملے